گیارہویں پارے کے پہلے 3 رکوع میں، پہلا، دوسرا، تیسرا، یہ 3 رکوع ہیں جن میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کے تعلق سے احکامات مذکور ہیں۔ سن ہجری 9 میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ قیصر روم مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے پر توڑ رہا ہے، اور اس نے ارادہ کیا ہے کہ عرب پر اور مسلمانوں پر مدینہ پر حملہ کرے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہل کر کے خود ایک بہت بڑا لشکر جرار اپنے ساتھ لے کے اس پر حملہ کرنے میں پہل کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 30,000 کا لشکر اپنے ساتھ لیے ہوئے تھے، اور چونکہ مقابلہ بہت بڑے دشمن سے تھا، سفر بھی بہت ہی زیادہ شدت کا اور گرمی کا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذن عام دے دیا تھا، یعنی عام اعلان کر دیا تھا کہ ہر شخص کو اس جنگ کے لیے، اس غزوے کے لیے نکلنا ہے۔ چنانچہ مسلمان سارے کے سارے مسلمان اللہ کے راستے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل گئے۔ مدینہ پورا کے پورا خالی ہو گیا، سوائے چند لوگوں کے جو معذورین میں تھے یا منافقین میں تھے، اور کوئی بھی شخص باقی نہیں رہا۔ البتہ 3 افراد ایسے تھے جو واقعتاً سچے پکے مسلمان تھے، مومن تھے، اور انہیں کوئی عذر بھی نہیں تھا، اس کے باوجود محض سستی کی وجہ سے یہ حضرات پیچھے رہ گئے تھے۔ وہاں تو یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 30,000 کی جمعیت اور لشکر لے کر تبوک کے مقام تک پہنچے۔ تبوک ایک مقام ہے، وہاں تک پہنچے اور قیصر روم کی آمد کا، اس کے آنے کا انتظار کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قیصر پر ایسی ہیبت ڈال دی گئی تھی، اور اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا ایسا رعب طاری ہو گیا تھا کہ اس نے آنے کی ہمت نہیں کی، میدان میں آنے کی اس نے ہمت نہیں کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 18 سے 20 روز تک رکے رہے، اس کا انتظار کیا، لیکن وہ نہیں آیا، تو اپنے ساتھ لشکر لے کر واپس آ گئے۔ جب مدینہ منورہ آپ واپس پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پہلے ہی اطلاع دی گئی تھی کہ جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو پیچھے رہ جانے والے آئیں گے آپ کے پاس، ان میں سے اکثر جھوٹے ہوں گے، طرح طرح کی قسمیں کھا کھا کے اپنے اعذار بیان کریں گے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہ، جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو آپ کے پاس سے پیچھے رہ جانے والے آئیں گے اور جھوٹی جھوٹی باتیں کریں گے، قسمیں کھائیں گے۔ قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، آپ کہہ دیجئے کہ ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، تمہاری خبریں، تمہارے حالات کی اطلاع اللہ ہمیں پہلے ہی دے چکا ہے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، اللہ فرماتے کہ ان سے اعراض کرنا، إِنَّهُمْ رِجْسٌ، وہ لوگ تو سراپا نجاست ہے، گندگی ہیں، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ بہرحال ایسے ہی ہوا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے اور مسجد نبوی میں لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھ گئے، تو پیچھے رہ جانے والے افراد آئے جو معذورین تھے، حقیقتاً معذور تھے، انہوں نے اپنے اعذار بیان کیے، ان کے اعذار تو بہرحال نظر آ رہے تھے، اور بہت سے منافقین تھے جو جھوٹے جھوٹے اعذار بیان کر رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہر کو قبول کر رہے تھے اور باطن کو اللہ کے حوالے کر رہے تھے۔ حالانکہ آپ جانتے تھے، آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو بول رہے ہیں، یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، لیکن ظاہر پر ان کے بھروسہ کیا اور باطن کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ جب یہ 3 حضرات پہنچے، حضرت کعب ابن مالک، حضرت مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ، یہ 3 افراد ایسے تھے جو واقعتاً سچے پکے مسلمان تھے اور انہیں کوئی عذر بھی نہیں تھا، اس کے باوجود یہ پیچھے رہ گئے تھے۔ ان تینوں نے کوئی جھوٹی بات نہیں کی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر سیدھے سیدھے اپنی خطا کا اعتراف کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں کوئی عذر نہیں تھا اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی ہم معذور نہیں تھے، لیکن ہماری سستی کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں، ان لوگوں نے البتہ سچ کہا۔
اب ہوا کیا، جن لوگوں نے جھوٹی قسمیں کھائی تھی اور حضور نے ان کی باتوں کو قبول کر لیا تھا، اللہ نے ان کے لیے یہ فیصلہ سنا دیا کہ یہ سراپا گندگی ہے، یہ نجاست ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہ 3 صحابہ جنہوں نے سچ بات کہی تھی کہ ہمیں کوئی عذر نہیں تھا، اس کے باوجود ہم پیچھے رہ گئے تھے، انہیں بظاہر تو ابتدا میں سزا ملی کہ 40 دن تک، بلکہ 50 دن تک، اس میں سے 40 دن تو ابتدا کے اندر ان کا بائیکاٹ کیا گیا، 40 دن تک ان کا بائیکاٹ کیا گیا، کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا اور کوئی ان سے تعلق نہیں رکھ سکتا تھا، اور مزید 10 دن کا اضافہ ہوا۔ یہ 10 دن تو وہ تھے کہ جب ان کے گھر والوں کو بھی، ان کے اہلیہ کو بھی ان کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس طرح سے کل 50 دن کا یہ بائیکاٹ تھا، اور یہ بڑی ہی صدمے کی بات تھی ان کے لیے، اور یہ عرصہ ان کے لیے بڑا مشکل گزرا ہے کہ دوست بھی اپنی دوستیاں بھول گئے، اور رشتہ دار بھی اپنے رشتوں کو بھول گئے، اور جو اپنے تھے وہ بیگانے بن گئے، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ لیکن جب یہ عرصہ گزر گیا، 50 دن کا یہ مشکل عرصہ گزر گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی، ان کی توبہ کو قبول کیا، اور ان کی توبہ کی قبولیت کو اور ان کی پاکی کو اور ان کی صداقت کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ تو میرے دوستو، جھوٹ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور سچ کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔